اور جب مارکیٹ بہتر تھی ہمیں ضرور ایسا ایک سورس آف انکم جنریٹ کرنا چاہیے اپنے بیک اینڈ پہ جس سے ہمارے سرکمسٹینسز جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں، کم از کم آپ کا گھر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سچویشن میں اور اس حالات میں سے کیسے نکلا جائے؟ تو میں ایک چیز سجیسٹ کروں گا کہ آپ نے دیکھا انہوں نے ایک کوشچن کیا کہ جی آفیسز مرج ہو رہے ہیں، بڑے آفس کلوز ہو رہے ہیں. اکنامکلی آپ کو پتا ہے کہ اوور آل ایک سلمپ آیا ہوا ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ میں یہ دو ڈپارٹمنٹ کو کبھی بھی زوال نہیں ہے. انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے سیل پرچیز میں کام ہو سکتا ہے پلاٹوں کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، ری انویسٹمنٹ کے حوالے سے، بیانوں کے حوالے سے، ٹریڈنگ کے حوالے سے بٹ پڑ سکتا ہے، بٹ سیلز اور رینٹ کے حوالے سے کبھی بھی زوال نہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے نیوز. ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عامر ملک صاحب. عامر ملک صاحب گزشتہ 22 سال سے ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ ہیں اور گزشتہ 3 سال سے ڈی ایچ اے لاہور فیز 6 میں صوفہ اسٹیٹ کے ساتھ منسلک ہیں اور بزنس کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ہماری ابھی گفتگو ہوگی ریئل اسٹیٹ کو کیا پرابلم ہے اور ان پرابلم سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. سمپل کوشچن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سمپل کوشچن میرا سب سے پہلے آپ سے یہ ہے کہ اس وقت ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں جو ڈیلر ہیں وہ مالی طور پر جو نا پریشان نظر آ رہے ہیں. آپ سروے میں نے کر کے دیکھا، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھ سے کہیں بہتر سمجھتے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ ایسا کیوں پریشان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی سب سے پہلے تو وہ شکریہ تشریف لائے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اس ٹائم جو ایک انجانی سی کیفیت پیدا ہوئی ہے اس کی ایک مین وجہ سے میں تو گورنمنٹ کا سب سے بڑا انوالومنٹ ہے اس میں. سیکنڈ یہ ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ میں ہمارے اس ٹائم جو ڈیلر حضرات ہیں وہ پریشان ہونے کی ایک مین کاز یہ ہے کہ چونکہ جب ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک ریپڈلی گرو کر رہا ہوتا ہے، مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے، تو ہم لوگ اپنے جو ایکسپینسز ہیں ان کو ویسے ہی بڑھا لیتے ہیں. اور ہم لوگ ویئرس کہ آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ بڑی انسرٹینٹی ہوتی رہتی ہے، پلس مائنس ہوتی ہے مارکیٹ، لیکن لوگ اس طرح اپنے آپ کو اس چیز کے لیے قائل نہیں کرتے ہیں. جیسے ہی مارکیٹ میں سلمپ آتا ہے تو چونکہ ہم لوگوں نے اپنے جو ایکسپینسز بڑھائے ہوتے ہیں اور ایک دم سے جب آپ کی ارننگ رک جاتی ہے ایکسپینسز آپ کے وہیں پہ ہوتے ہیں. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنا جو مالی طور پر اس کو جو مینج انہیں جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا ہوتا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں بالکل آپ صحیح سمجھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایکسپینسز کو اپنے بزنس کے اکارڈنگ ہی مینج کرنا ہے. بہت سے دوست حضرات ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں ایک بڑی لیوٹ لائف گزار رہے ہیں. بزنس میں پلس مائنس جب ہوتا ہے تو پھر بعد میں لیوٹ لائف ہی رہتی ہے. اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں میں نے دیکھا جنہوں نے اس تناظر میں اپنی جانوں کو بچانا دیا کیونکہ وہ اسٹیپ بیک ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے چونکہ پرسنل ایکسپیرینس میں آج 23 سال 22 سال کا ایکسپیرینس ہے مجھے، میں نے اپنی زندگی میں یہ 5واں فیز ہے میرا جو مارکیٹ میں اسٹینڈ ڈاؤن جا رہی ہے مارکیٹ. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں کوئی ایسے اقدام کرنے چاہیے، ہمیں ایک ایسا سورس آف انکم بنانا چاہیے اپنا جس پہ ہم لوگ جو ہیں ایسی سچویشن میں اپنے جو سرکمسٹینسز ہیں ان کو آرام سے مطلب بیئر کر سکیں. فار ایگزامپل لیٹ می ایکسپلین کہ میں نے کیا کیا. میں نے اپنے یہاں پہ سوری فار انٹرپشن، یعنی آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بتائیں کہ ایسی سچویشن جو ہمارے جو دوست یہاں پہ فیس کر رہے ہیں، بڑی کرٹیکل سچویشن ہے، زبوں حالی کی سی کیفیت ہے، ان کے کئیوں نے دفاتر کو تالے بھی لگا دیے، تو اس میں آپ کیا ان کو مشورہ کیا دیں گے؟ آپ تجربے کی بنیاد پہ کیا ان کو ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں میں تو اپنے تمام ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے تمام ریلیٹرز کو یہ ریکویسٹ کروں گا اور یہ سجیشن دوں گا ان کو میں کہ دیکھیں جو موجودہ صورتحال ہے اور جب مارکیٹ بہتر تھی ہمیں ضرور ایسا ایک سورس آف انکم جنریٹ کرنا چاہیے اپنے بیک اینڈ پہ جس سے ہمارے سرکمسٹینسز جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں، کم از کم آپ کا گھر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس میں ادر سورس میں آپ بلڈنگ بنا کے رینٹڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ کوئی بزنس بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ. اینی وے اب آپ نے عرض کیا کہ جی اس سچویشن میں اور اس حالات میں سے کیسے نکلا جائے، تو میں ایک چیز سجیسٹ کروں گا کہ آپ نے دیکھا انہوں نے کوشچن کیا کہ جی آفیسز مرج ہو رہے ہیں، بڑے آفس کلوز ہو رہے ہیں. تو اس صورت میں جو ہمارے جو نئے نیو کمرس ہیں جنہوں نے پچھلے 2 سالوں 3 سالوں میں جوائن کیا ہے، جو ہمارے سینئرز ہیں، میں ان کو ضرور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں 2 ڈپارٹمنٹ کبھی بھی کام بند نہیں ہوتے. تو وہ کون سے 2 ڈپارٹمنٹ ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، اور اس پہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ان حالات کو سفر کر رہے ہیں وہ ان کو فوکس کریں؟ کون سے ڈپارٹمنٹ جو ایسے؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جی وہ 2 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں کہ جن کو اگر ہم فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے 2 ڈپارٹمنٹ جو ہیں ہمارے ایکسپینسز کو بھی لے کے ایکسپینسز وہاں سے ہمارے کور ہوتے ہیں
اور ہم اپنے امپلائیز کو بھی لے کے چل سکتے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ از فرسٹ آف آل ہمارا جو رینٹل ڈپارٹمنٹ ہے ہم نے اس کو فوکس کرنا. رینٹل ایگزیکٹلی رینٹ کے حوالے سے پورے ڈی ایچ اے میں ہول ڈی ایچ اے میں اس ٹائم اتنی اپرچونیٹی ہے ادھر وہ پوائنٹ ملا سے لے کے 2 کنال تک. تو وہ رینٹل پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونیٹیز اتنی ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے, اور ایک ماہ میں یقیناً اگر ہم ایفرٹ کرتے ہیں تو 30 دن بھی ہماری ڈیل ہو سکتی ہے. لیکن اس کی الٹرنیٹیو دوسری سائڈ پہ آتے ہیں تو جو لوگ پلاٹوں کو کر رہے ہیں, جب پلاٹوں کو فوکس کریں گے, جب باہر سے پاکستان میں انکم نہیں آئے گی جی جی تو ریل اسٹیٹ میں وہ لوگ جو پاکستان میں انویسٹرز ہیں وہ کیسے گرو کریں گے. فارن انویسٹمنٹ جب رک جاتی ہے تو ریئل انویسٹر ہے پاکستان بیٹھا ہوا ہے اس کی انویسٹمنٹ اسٹرک ہو جائے گی. تو سیکنڈ آن دا ادر ہینڈ جو سیکنڈ ڈپارٹمنٹ ہے دیٹ از سیلز ڈپارٹمنٹ. سیلز گھروں کا ڈپارٹمنٹ سیلز کا, اگر ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں تو یہ کہ آپ سیلز میں پلاٹ بھی شامل ہے, گھر بھی شامل ہے, تمام یہ دونوں تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں. دیکھیں آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. 2 اس میں آنسر بنتے ہیں. ایک تو یہ کہ جس نے پلاٹ لینا ہے وہ گھر بنانے کے لیے لینا ہے یا انویسٹمنٹ کے لیے لینا ہے. انویسٹمنٹ والا ماحول ابھی سرگرست نہیں ہے. جس نے اپنی ذات کے لیے گھر بنانا ہے وہ پلاٹ لے. بٹ آن دا ادر ہینڈ کئی لوگوں پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اپنی بلڈنگ خود بلڈ کریں. جی صحیح. تو شارٹ ٹائم میں اپنی انویسٹمنٹ کو وہ ہینڈ اوور کر کے بلڈرز کے اچھا گھر دے سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان 2 ڈپارٹمنٹ پر فوکس کریں. یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے سرگرست اکنامکلی آپ کو پتا ہے کہ اوور آل ایک سلمپ آیا ہوا ہے, لیکن ریئل اسٹیٹ میں یہ 2 ڈپارٹمنٹ کو کبھی بھی زوال نہیں ہے. انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے سیل پرچیز میں کام ہو سکتا ہے پلاٹوں کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے, ری انویسٹمنٹ کے حوالے سے, بیانوں کے حوالے سے, ٹریڈنگ کے حوالے سے فرق پڑ سکتا ہے, بٹ سیلز اور رینٹ کے حوالے سے کبھی بھی زوال نہیں. زبردست ہوگا. ملک صاحب آپ ہمیں ایک اور بتائیے کہ یہ جو ساری کیفیت ہے جس کو ہمارے ڈیلر یہاں پہ فیس کر رہے ہیں اور بڑی ایک نگفتہ صورتحال ہے مالی طور پہ وہ جس کو فیس کر رہے ہیں, اس میں حکومت کچھ رول پلے کر سکتی ہے. اب اگلے مہینے بجٹ آنے والا ہے ہمارا جو اینول بجٹ ہے, تو کوئی ایسی سجیشنز آپ کے ذہن میں ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ بجٹ سازی کو کرنے جا رہی ہے, تو اس میں کوئی ایسے اقدامات کیا حکومت کر سکتی ہے کہ اس سیکٹر کو بھی تھوڑی سی آکسیجن مل جائے؟ بالکل آپ نے اچھا کوشچن کیا. دیکھیں گورنمنٹ سے بہت دفعہ ہمارے نیگوشیٹ ہوا ہے. ہمارے جو ایسوسیشن کے ممبرس ہیں سیکٹر ڈی ایچ سوری سیکٹری ایسوسیشن جو ڈیلر ایسوسیشن کے ہیں انہوں نے بہت سے یہاں پہ لوگوں نے اپنی رائے فارورڈ کی ہیں. ابھی حال ہی میں لاہور چیمبر میں بھی بالکل لاہور چیمبر میں ریسنٹلی آپ کی بات میں نے کاٹی, لاہور چیمبر میں ریسنٹلی جو ایک ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہمارے سینئرس وہاں موجود تھے. انہوں نے اپنی سجیشن فارورڈ کی ہیں اعلیٰ اداروں تک کہ وہ اس کو مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس میں بہت سے ادارے منسلک ہیں, بہت سے ڈپارٹمنٹ منسلک ہیں. اگر گورنمنٹ اس چیز کو فوکس کرے اور اس پہ توجہ دے, انڈسٹری کا اس کو بالکل درجہ دینا چاہیے. اگر دے تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو امپورٹ سے زیادہ ٹیکس جنریٹ کیا جا سکتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے حکومت اس پہ توجہ دے, لیکن کوئی ایسی پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ یہ جو اقدامات اگر حکومت کرے گی تو یہ انڈسٹری یا یہ سیکٹر جو ہے نا اس کو بوسٹ مل سکتا ہے, یا کم از کم اس صورتحال سے جو گھنونی صورتحال سے نکلا جا سکتا ہے. کچھ پوائنٹس آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں میں صرف ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ضرور ریز کروں گا جو ہماری ایسوسیشن پہ افیکٹ کرتا ہے, ڈیلرز پہ افیکٹ کرتا ہے, مارکیٹ پہ افیکٹ کرتا ہے. وہ یہ کہ ٹیکسز بہت جو زیادہ ڈالنا شروع کر دی گورنمنٹ نے. بہت تھوڑے ایسے بات کوئی نیا ٹیکس اناؤنس ہوتا ہے. آج یہ ہو گیا, ابھی ریسنٹلی 7 کے حوالے سے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, بہت سے لوگوں کو 7 کے حوالے سے نہیں, ابھی کوئی پتہ ہی نہیں ہے, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. دیکھیں یہ سب سے پہلے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ ایک سیمینار وہاں پہ بلائے سیمینار میں لوگوں کو, وہاں پہ لوگوں کو بلانے کے بعد اویئرنیس دی جائے کہ 7 ٹیکس کیا ہے یا کوئی بھی ٹیکس لاگو کرے تو اس کے بارے میں لوگوں کو انفارمیشن ہونی چاہیے. ہمیں اگر انفارمیشن نہیں ہوگی تو اپنے امپلائز کو اپنے کلائنٹس کو انفارم نہیں کرتے. بٹ اینی اب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو اس ٹائم صورتحال چل رہی ہے اس میں صرف ایک سجیشن گورنمنٹ آف پاکستان کو دینا چاہتا ہوں. وہ یہ امپورٹنٹ میرا میسیج ہے کہ آپ ایک فکس ٹیکس لگا دیں. جو بھی ٹیکس لگانا ہے ایک فکس ٹیکس بتا دیں کہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ ہم نے پے کرنا ہے, ادھر وہ پرچیزر ہے یا سیلر دونوں. جب ایک فکس ٹیکس لگ جائے گا تو ذہنی یہ جو تناؤ کا شکار ہوئے ہیں کلائنٹ انویسٹر ان کو کنفرمیشن ہوگی کہ ٹھیک ہے اتنا ٹیکس پے کرنا ہے, وہ پرچیز پے کرنا ہے یا سیل پے کرنا ہے. تو اس سے کم از کم کہ مارکیٹ میں جو انسرٹینٹی ختم ہو جائے گی اور کام سٹارٹ ہو جائے گا. لیکن یہ جو ابھی تلوار لٹک رہی ہے, کبھی کوئی ٹیکس آ رہا ہے کبھی کوئی ٹیکس آ رہا ہے, تو یہ دیٹ از ناٹ گڈ فار دا ریئل اسٹیٹ سیکٹر. تو لوگ اسی لیے تھوڑے پریشان ہیں, انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, انویسٹر پریشان ہے, اوورسیز کلائنٹ پریشان ہے, وہ پیسہ نہیں لگا رہے ہیں. سو میرا سجیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے
کہ خدا را آپ اس پر فوکس کریں, ایک فکس ٹیکس لگائیں تاکہ یہ انڈسٹری گرو کر سکے اور پاکستان گورنمنٹ کو اس سے ریونیو جنریٹ کر سکے. جی بڑی مہربانی. ناظرین, عامر ملک صاحب نے آخر میں بہت زبردست بات کی کہ حکومت جو ہے نا وہ جو بار بار کبھی کبھار جو ٹیکس لگاتی ہے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے بہتر ہے کہ ایک بار ہی فکس ٹیکس جو ہے نا اس کا اعلان کر دیں تاکہ ڈیلرز کو بھی پتہ ہو, سیلر اور بائر کو بھی پتہ ہو کہ کون سا ٹیکس ہمیں دینا ہے اور کون سا ٹیکس لینا ہے. تو اس حوالے اگر ایسا کیا جائے تو انڈسٹری جو ہے وہ بوسٹ پکڑ سکتی ہے. اس میں جو ایک زوال کی سی جو کیفیت ہے اور یہ جو پریشانی ہے جو ڈیلر میں پائی جاتی ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے عامر ملک, صفا اسٹیٹ فیز 6 میں ان کا آفس ہے, اس میں منسلک ہم نے ان کے تجربات سے اور ان کے خیالات سے جو ہے نا وہ استفادہ حاصل کیا. تو ناظرین, اس طرح کے پروگرام, اس طرح کی گفتگو, اس طرح کی نشستیں گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ ہوتی رہیں گی. فی الحال اتنا ہی. ریاض حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.